آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا میری امت کی ہلاکت دو چیزوں سے ہوگی، میری امت کی ہلاکت دو چیزوں سے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ علم دین کو چھوڑ کر وہ دنیا پرست بن جائیں گے۔ یہ دو چیزیں، علم دین کو چھوڑیں گے، دنیا اکٹھی کرنے میں لگ جائیں گے۔ فرمایا ان دو چیزوں سے فرمایا میری امت کی ہلاکت ہوگی۔ فرمایا جب تک یہ گروہ جو ہے باقی رہے گا علم دین کی بقا کے لیے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ دین کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو علم سیکھے گا اللہ اس کی قیمت میں اضافہ کرے گا، اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا، قیمت بڑھے گی اس کی۔ اور یہ حقائق ہیں۔ میرے ہم کتنے نوجوان یہاں پہ موجود ہیں میرے ساتھ، انہوں نے میٹرک کی، اس محلے کے رہنے والے کچھ چہرے بھی سامنے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے اس قرآن کی برکت سے جو اللہ نے مجھے مقام اور معیار دیا ہے ان کو تو نہیں ملا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ قرآن کی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، آپ نے فرمایا جو قرآن پڑھے گا اللہ اس کی قیمت میں اضافہ کرے گا، اور فرمایا جو علم حدیث سیکھے گا اس کی دلیل مضبوط ہوگی، اس کی بات میں پختگی آئے گی، اس کی بات کے اندر قوت آئے گی جو علم حدیث کو سیکھے گا۔ اور آگے فرمایا جو علم فقہ کو سیکھے گا، علم فقہ، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے میں اضافہ کرے گا، اس کے مرتبے میں اضافہ کرے گا، اس کے مقام کو اللہ تعالیٰ مزید چار چاند لگائے گا۔ اور فرمایا جو علم حساب سیکھے گا اللہ اس کی عقل کو پختہ کرے گا۔ یہ علم منطق، علم جغرافیہ، علم جیومیٹری، یہ سارے علم حساب کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ علم میراث، علم الفرائض جس کو کہا جاتا ہے، آخری سال ہمارے یہاں پڑھا، یہ سارے علوم جو میں بیان کر رہا ہوں یہ درس نظامی اور مدارس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، اسکولوں میں یہ نام نشان نہیں رہ گئے۔ تو علم حساب جو سیکھے گا اس کی اللہ تعالیٰ عقل کو مضبوط کرے گا، اور آپ کو وہ ایم اے کیے ہوئے آپ کو پاگل نظر آئیں گے، لیکن دنیا کے اندر کبھی کوئی عالم آپ کو پاگل نظر نہیں آئے گا۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے جتنی عمر کے اندر عالم دین کے اضافہ ہوتا ہے اتنی اس کا عقل بھی بڑھتا ہے، قوت حافظہ بھی بڑھتا ہے۔ یہ دین کی برکت ہے۔ فرمایا جو علم حساب سیکھے گا اللہ اس کی عقل کو پختہ کرے گا، اور فرمایا جو نادر باتیں سیکھے گا، علم تصوف کی طرف شغف رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت میں نرمی پیدا فرمائے گا، طبیعت کے اندر نرمی پیدا۔ جس طرح زمین کو پہلے زرخیز کیا جاتا ہے پھر بیج ڈالا جاتا ہے، فرمایا اگر اس دل کی دھرتی کو، اس دل کی زمین کو تم نے نرم کرنا ہے تو پھر تصوف کی طرف نادر باتیں اللہ والوں کی یہ سیکھو، یہ دلوں میں طبیعتوں کے اندر نرمی کو پیدا فرمائیں گے۔ اور فرمایا جو اپنی عزت خود نہ کر سکا اس نے علم سے نفع نہیں اٹھایا۔ علم ہمیشہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا ہے۔ علم تو اپنی شناسائی کا نام ہے، علم سب سے پہلے انسان کو اپنی حقیقت سمجھاتا ہے، تو کیا ہے۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یہ علم اسی کو نفع دیتا ہے، علم اسی کے لیے مفید ہے۔